الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان ہے کہ اس مالک لم یزل نے قانون کے مینوں اس دین کی مبارک درسگاہ دے وچ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ باقی بہت بڑی شان کی گل ہے، اسلام کی تربیت کا مانی محترم اور محسن عاشقان رسول بڑا ہی پیارا مہینہ جالیو ساری شعبان المعظم، وہ مہینہ جن دے بارے میرے کے توڑے سونے تے جذبات آقا صاحب حسن جمال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، فرمایا رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب کے بارے کیا فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ۔ اصل شعبان کے مہینے کی مبارک گھڑیاں گزار ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اس مالک لم یزل نے بالخصوص یہ گھڑیاں سانو اس وقت دین دی درسگاہ وچ بیٹھ کے گزارن دی توفیق عطا فرمائی۔ بڑی پیاری فضیلت درود و سلام کے حوالے نال کتاب کا نام ہے القول المبین، بڑی مشہور کتاب ہے، درود شریف کے موضوع کے حوالے نال لکھی گئی اور لکھن والے امام سخاوی علیہ نام ہے، اور یہ فرمان بیان کرنے والے سید الاسفیاء، سید الاسعداء، سید الانبیاء، یعنی متقیان دے سردار، صوفیاء دے سردار، نیکاں دے سردار حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ شعبان دے مہینے دے وچ ہر روزانہ میرے نانے کی ذات تے 700 مرتبہ درود پاک پڑھے، بڑی پیاری فضیلت ہے، کتنی مرتبہ 700 مرتبہ شعبان دے ہر دن میں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرماتا ہے کہ وہ درود شریف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے دے ہیں، اور پھر جو سرکار کی بارگاہ جو درود شریف پہنچایا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کی وجہ تو میرے نانا جان کی روح مبارک خوشی محسوس کرتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ تا قیامت وہ بندہ جڑا شعبان دے مہینے وچ ہر دن دے وچ 700 مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے، ان دے واسطے بخشش دی دعا کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ بھی ہے، شعبان المعظم کا مہینہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سارے درود شریف پڑھو دل کو۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شعبان المعظم کا مہینہ اللہ سے توفیق دے خصوص ہر روزانہ 700 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اپنے بچے بھی آکیے، سارے بچے بھی پڑھیں انشاءاللہ یہ فضیلت یہ ہو سی انشاءاللہ ایک سرکار کی بارگاہ دے بھی سارا درود پہنچ سی. اور دوسرا ہے کہ انشاءاللہ تا قیامت پیارے آقا علیہ السلام دے صدقے آپ دے ذکر دے صدقے انشاءاللہ مغفرت اور بخشش کی دعا بھی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محترم محمد شاہ عاشقان رسول آج جس محفل دے وچ اساں حاضر ہیں الحمدللہ ساڈی خوش نصیبی ہے کہ اس مدرسے کا نام جڑا ہے نا وہ بھی اللہ دے ولی اور سید دے نام تے، اور میرے واسطے اور تواڈے سارا واسطے بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے سیدھے پاسے بھی سید زادے نے، سجے پاسے کھبے پاسے بھی سید زادے نے. اور انشاءاللہ دعا ہے میں کا حبیب فقیر کی دعا ہے کہ اللہ یار تا قیامت انہاں سیدہ کا صدقہ اس درس گاہ کو آباد و شاد ہے. باقی اساں کچھ بھی نہیں ہے، ساڈے مرشد اتنا کرم فرمینے نہیں، اتنا کرم فرمینے نہیں کہ جدو امیر رسولت کوئی خاص کام کر دے مسجد گدان مدینہ بنانا ہوئے، درسگاہ بنانی ہوئے، میرے رسولت افتتاح کیوں کر دیں سید زادہ نے بچے نہ لیں گے، سادات کرام نہ لیں گے. وجہ پتہ کیا ہے؟ ساڈے مرشد دادا مرشد سمجھ آ رہی ساڈے مشائخ طریقت دے وچ ایک بہت بڑا جناب بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اس کا نام ہے امام احمد رضا خان. سمجھ آئی؟ آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہی پڑھ رہے ہیں کہ دو جہاں میں خادم یار رسول اللہ کر. یا اللہ دو جہاں دے وچ خادم بناوی سارا دو جہاں میں خادم یار رسول اللہ کر. حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. آمین یا نبی آمین. اللہ کرے اللہ سانو اتنے بھی خادم رکھے اگے بھی خادم رکھے. محترم محمد شاہ عاشقان رسول قرآن پڑھنا یہ فضیلت کیا ہے، قرآن سکھانا یہ فضیلت کیا ہے. چند معلومات گزارشات میں سننا اس تو بعد انشاءاللہ باقاعدہ 2021 دے وچ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بابا فتح محمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مدرسے میں جتنے بچے فارغ ہوئے جو پڑھے تقریباً 22 بچے 2021 میں انشاءاللہ انہوں نے اسناد بھی پیش کی جا سکے، کچھ تحائف کا بھی انتظام کیا گیا انشاءاللہ وہ بھی پیش کیے جا سکے. اور الحمدللہ خوش نصیبی ہے کہ 2021 ختم ہو گیا، تقسیم اسناد کا اتنا آج ہو جائے، لیکن الحمدللہ 2022 میں بھی ساڑھے تقریباً 12-13 بچے الحمدللہ اس وقت تک امتحان دے کے کامیاب ہو چکے. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. اور دعا مانگیا کرو اپنی خاص دعاؤں دے وچ اپنے دین کی درسگاہ واسطے. باقی حقیقت دے وچ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. جو ایک امام بن کے جان گے، قاری بن کے جان گے، حافظ بن کے جان گے، آپ سارا واسطے سنتے جان گے. سب تو پہلے وہ شخصیات وہ اللہ دے رسول دے پیارے غلام جنہوں نے اہتمام کیا، جو دن رات اپنے مدرسے میں تعاون کر رہے ہیں، جو دن رات اپنے بچوں کو محنت کر کے بھیج رہے ہیں، اپنے بچے کی پڑھائی کا خیال کر رہے ہیں. الدال والخیر کفائل میرے تے تواڈے سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی تے بھلائی تے رہنمائی کرنا والا، مدد کرنا والا، بلانا والا او دے واسطے اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے واسطے ثواب ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی. محترم محمد شاہ عاشقان رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اللہ نے ارشاد فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. کیا فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے.
اولئک یؤمنون بہ، اللہ نے ارشاد فرمایا یہی ہے وہ لوگ جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا بڑی پیاری تو مثال حدیث سے پاک کو مشہور کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے آقا علیہ غلام کس طرح تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق کتاب کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل میں اور تساں ساڈی کنڈیشن ساڈی تلاوت قرآن اور محبت اثر کتنی کرنے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، سمجھ آئے؟ کئی تو ہو کہ اس دن شاید سال تو بعد ہی صرف چمن کا موقع ملتا ہے، پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ محترم مومنات علیہ السلام آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہاں دوتے ساریاں امیداں ہیں، قبر وچ بھی تار نہ ہونا ہے، حشر وچ بھی تار نہ ہونا ہے، انشاءاللہ تار کے جنت وچ لے جانا بھی ہونا ہے، سمجھ آئے؟ تے انہاں تے امیداں نے ساریاں میرے آقا علیہ السلام کا عمل اللہ نے ارشاد فرمایا آئیڈیل شخصیت، سب تو بہترین شخصیت جنہاں دی زندگی نو دیکھ کے تساں عمل کرنا ہے، میرے حبیب دی زندگی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کی ہوا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تے سرکار نے نماز پڑھنی شروع کر دی تے میں بھی موقع غنیمت سمجھا کہ میں کہا کہ اس تو بڑا کا موقع کوئی لڑنا تے میں بھی پیچھے کھڑا ہوا، میں بھی پیچھے کھڑا ہوا۔ سرکار نے جناب ثنا پڑھی، ثنا کے بعد الحمد شریف پڑھی، سرکار نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آ کہ سرکار 100 ایتاں پڑھ سن، اس کے بعد سرکار رکوع فرمانے سے آپ فرماتے ہیں 100 ایتاں سورہ بقرہ کی مکمل ہو گئی، لیکن میرے تے تواڈے سونے آقا نے رکوع نہیں کیا۔ سمجھ آئے؟ ذرا خیال کرو، آپ کو بھی ملا دے آقا منع لے کہ امام صاحب کہتے جناب میری 15 منٹ ہو جائے نا، چار فرض دے ادھی جماعت روز جاتی، سمجھ آئے؟ قاری صاحب اتنا ٹائم نہ چلے میرے آقا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رازدار رسول آپ فرماتے ہیں کہ میں ذہن خیال کیتا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100 ایتاں پڑھ سے اس تو بعد سرکار رکوع فرمائے سے آپ فرماتے ہیں 100 ایتاں مکمل ہو گئی سورہ بقرہ دی، لیکن سرکار نے رکوع نہیں کیتا۔ مڑ میں سوچو چلو سرکار 200 ایتاں پڑھ سے سرکار رکوع فرمانے سے آپ فرماتے ہیں 200 ایتاں بھی مکمل ہو گئی، سرکار نے رکوع نہیں کی، ایک رکعت ہے۔ آپ نے نوٹ میرے ذہن میں خیال ہی آیا کہ حذیفہ لگتا ہے کہ سرکار سورہ بقرہ ساری مکمل پڑھ گئے، کم و بیش 2.5 پارے ایک رکعت۔ آپ نے میں سوچا کہ لگتا ہے سرکار سورہ بقرہ ساری مکمل کر کے نا مر رکوع فرمائے سے۔ کتاب کا نام ہی میں دسا ہے، راوی کا نام ہی دسا ہے، مصنف عبد الرزاق دی حدیث سے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، سرکار ہلے بھی رکوع نہیں گئی، سرکار نے سورہ آل عمران شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں موڈ میں سے نہیں سوچا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ آل عمران مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سورہ بقرہ بھی ختم ہو گئی، سورہ آل عمران بھی ختم ہو گئی، سورہ نساء شروع ہو گئی، سبحان اللہ، چوتھے پارے کا اینڈ شروع ہو گیا، چوتھا پارا بھی ختم ہو گیا۔ میں مڑ سوچا کہ سرکار سورہ نساء مکمل کرن تو بعد موڑ سرکار رکوع کرنے سے آپ فرماتے ہیں سورہ نساء مکمل ہوئی، سورہ مائدہ شروع ہو گئی، سبحان اللہ اللہ، 6واں پارہ آپ فرماتے ہیں سورہ مائدہ شروع ہو گئی، تقریباً 6.25 پارے، 6 پارے تے ایک پایا سورہ مائدہ ختم ہوئی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع تشریف لے آپ پر بھی ترابیاں دے وچ 1.25 پارہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک رکعت دے وچ 6.25 پارے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ۔ آپ نے فرمایا کہ ختم ہوگی سورہ مائدہ، جب میں ختم ہوئی سرکار رکوع تشریف لے کے گئے اور میں اپنے کانوں دے نال سنا سرکار پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سرکار نے دو سجدے کیتے، سجدے کرنے کے بعد آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر دوسری رکعت شروع کی، سرکار نے سورہ انعام شروع کیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول
میرے آقا دا قرآن نال انداز محبت دیکھو اس روایت پڑھن دا ذوق دیکھو ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر اس وقت پہلے حضرت حذیفہ نال نہیں آتا، آپ تو ویسے تشریف فرما، آپ نے تو جناب میری ویکھا سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا یار اس کو چنگا موقع نہیں لگنا سے کھڑا ہو، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال ان ویکھن والی چیز ہے یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نال محبت کتنی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا عشق کتنا ہے، تلاوت قرآن کا ذوق کتنا ہے کہ نماز کی ہجر کرتے ہوئے سوا 6 بار قربان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دے غلاماں نے بھی پھر کیڑے سونے عقیدے رکھے سرکار نال کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت امام محمد رضا خان آپ کیا بنے پھر سے اور جنت سے کیا مطلب، آپ بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی مگر محمد سے مشیقہ رسول الحمدللہ جنہوں نے سرکار کا ذوق دیکھا، شوق دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی مبارک دیکھو، ابتدائی اسلام دے وچ آپ نے گھر دے وچ ایک چھوٹی جی مسجد بنائی ہوئی، اور یہ نماز پڑھتے تلاوت قرآن کرتے، اتنے روندے ہیں کہ مکے میں کئی افراد اس وقت اکٹھے ہو جاتے آپ کے گھر، اور کئی آپ دی تلاوت قرآن اور تلاوت قرآن کے درمیان رومن دی وجہ تو آپ نے دیکھ کے مسلمان ہو گئے، اتنے تک کہ کفار مشرکین نے پابندی لا دی تھی کہ تسا تلاوت کرنی نہیں، کہ تھوڑی تلاوت ویکھ کے تھوڑا خوف خدا ویکھ کے ساڈے بچے مسلمان ہو جائے، ساڈے خاندان جناب کوئی اسلام ہو جائے۔ محترم محمد صلی اللہ علیہ رسول تلاوت قرآن اتنی عظیم ترین عبادت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت قرآن، فرمایا کہ میری امتی افضل ترین عبادت کو تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن۔ اچھا یہ تو رہا نا کہ تلاوت کرنا یہ دا ذوق شوق کے میں پیدا کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز ہے، صحابہ دا انداز ہے۔ محترم محمد سے معاشقہ نے رسول میں ایک بڑا پیارا واقعہ پڑھا، حضرت علی بن صالح اور حضرت حسن بن صالح یہ دو بھائی ہیں، اللہ نے ولی گزرے، اور آپ کی والدہ محترمہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دو بیٹے ایک ماں، کیا کی جی انہاں رات دے 3 حصے کیتے ہیں، اور ہر روزانہ انہاں دے گھر ختم قرآن ہوتا، ہر روزانہ دے ختم قرآن ہوتا، ونڈ ہو جاتی کہ 10 بارے علی بن صالح دوسرا پڑھنے، 10 بارے حسن بن صالح دوسرا پڑھنے، اور 10 بارے اماں حضور پڑھنے۔ سمجھ آ رہی؟ ایسے بھی عاشقان مصطفیٰ ہر روزانہ ختم قرآن، 20 بارے بیٹے پڑھنے نے، 10 بارے اماں پڑھنے کرواتے ہیں۔ محترم اور مدشم عاشقان رسول ہر روزانہ ختم قرآن۔ اب کیا ہوا جی کہ حضرت علی بن صالح اور حضرت حسن بن صالح آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، ہم جناب ایک بندہ کام ہو گیا، ایک فرد کم ہو گیا۔ اب کیا ہوا جی کہ اب دونوں بھائیوں نے مل کے یہ بات طے کی، مشورہ کیا کہ قرآن پورا ہی ختم کرنا ہے، ہر روزانہ قرآن پورا ہی پڑھنا ہے اور پڑھنا بھی ہر روزانہ ہے۔ اب اس کا حل کیا نکلا گیا؟ حسن بن صالح آپ نے کی بھائی پھر ایسا کریں 15 آپ پڑھیں 15 میں پڑھیں، ہر روزانہ 15 آپ پڑھیں 15 میں پڑھو، ہر روزانہ ختم قرآن ہو۔ اچھا جی کیا ہوا جی، تھوڑے دنوں حضرت علی بن صالح آپ بھی انتقال کر گئے، آپ نے بھی وفات ہو گئی، اور حضرت حسن بن صالح آپ باقی۔ اللہ اکبر، والدین کی کی تربیت اور انداز، ہر روزانہ پڑھنے قرآن، 2 فرد کم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر روزانہ ختم قرآن کیا، ہر روزانہ ختم قرآن۔ اس تو اندازہ لاؤ کہ ساڑھے بزرگان دین کتنے عاشق تلاوت قرآن، قرآن نال کتنا عشق رکھتے ہیں، قرآن نال کتنی لگن رکھتے ہیں، قرآن نال کتنی محبت رکھتے ہیں۔
محترم محمد سے عاشقان رسول اللہ کرے کہ سانوں بھی ایسی حالت ہو جائے. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ تساں جو بچے سانوں دیتے اللہ نے دیتے اس پیاری درسگاہ دیتے انہوں نے بھی مقدس قرآن سکھایا ہے. الحمدللہ صبح تو شام تک یہ بھی پیارا قرآن سکھایا ہے. اور الحمدللہ کم و بیش پچھلے سال تقریباً 37-38 بچے پچھلے سال سے اجتماع کروایا تقسیم اسلام اور استفاء الحمدللہ پائی. اور انشاءاللہ یہ پیارے مرد کلندر دے صدقے سونے باب فتح شاہ دے صدقے انشاءاللہ ترقی ہی ہونی انشاءاللہ. کیونکہ پچھلا سال پہلا اجتماع مدرسے میں کرتے اور الحمدللہ دوسرا اور میرے مرشد فیضان دے صدقے انشاءاللہ مدینہ ہو جانا ہے. اور الحمدللہ ایک خوشخبری بھی سنا دیں. الحمدللہ تواڈیاں دعاواں نال اور سادات کرام دے نانا جان دے فیض دے نال الحمدللہ ایک بڑی کمی آئی اس کمی نو بھی الحمدللہ پورا کر لیا گیا. الحمدللہ ہن جدوں تواڈے بچے اس پیاری درسگاہ دے وچوں نکل سکنا جیسے انشاءاللہ مڈل پاس بھی ہو سکے اور قاری قرآن بھی ہو سکے انشاءاللہ. سارے تمام الحمدللہ جو معاملات انتظامات اہتمامات مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ کلاس بھی شروع ہو جاتی سونا قرآن بھی ہو سی انشاءاللہ. اور بالخصوص کیونکہ ایسا اپنے بچے علماء بنانا ہے مفتیان اسلام بنانا ہے جی کمزوری ہے دی اردو غلط کرنے میں تھا بیٹھے ان چیزوں نے جو سی انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو گئے ایک پورا ہیرا تیار کر کے انشاءاللہ کروں گے ساتھ. بس دعا کیتی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس دین دی پیاری درسگاہ نو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. محترم اور عاشقان رسول اپنے بچے کو قرآن پڑھانا یہ بھی فضیلت کیا ہے یا وہ استاد جو قرآن پڑھے ہیں یہ بھی فضیلت کیا ہے. جواب کے حوالے سے حدیث پاک روایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس کسی شخص نے کسی نو بھی قرآن دی ایک آیت بھی سکھائی ہو سی نا جدو تک وہ قرآن دی آیت پڑھی جاسی جدو تک وہ دے احکام جو انہیں سکھائے لوگ عمل کر سن اس بندے کو دا ثواب ملتا ہے. سلام دادا لگو تقریباً الحمدللہ 10-12 قاری امام صاحب جڑے نا ساڈے مدرسے دے اس وقت تک تیار ہو چکے ہیں. نماز دا اور بھی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں وہ باقاعدہ محفوظ کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ ساڈے واسطے سیرا بنتے الحمدللہ ساڈی انتظامیہ واسطے ساڈی پیاری تنظیم واسطے ساڈے پیارے مرشد واسطے الحمدللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات عطا فرمائے جن کا سوچ نہیں پہنچی الحمدللہ. تواڈی اور میرے واسطے خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ پچھلی مرتبہ تقریباً 7.5-8 بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک سنا اور پڑھا اور الحمدللہ اس دفعہ تو کافی تعداد ہو گئی الحمدللہ. اور تقریباً 25 کے قریب ہے الحمدللہ. الحمدللہ جتنے جتنے نماز پڑھے سے انشاءاللہ باب فتح شاہ کے مدرسے الثواب الحمدللہ. ساری پیاری تنظیم الحمدللہ ساری دلوں دی دھڑکن دعوت اسلامی میرے مرشد کا فیضان الحمدللہ. کہ دیکھو ہر بندے دا اپنا انداز ہوتا ہے. آج کل فی زمانہ اگر دیکھو نا اس طریقہ کار میں پیری مرید میں دیکھ لو کہ پیران نظام بھی ساڑھے سرہ دا تائے لیکن ہر دا اپنا ہی طریقہ ہے. لیکن میرے مرشد کا انمول طریقہ ہے کہ امیر اہل سنت کس جگہ دے تشریف لے کے جان یا امیر اہل سنت دے مرید جس جگہ دے ہون سب تو پہلا پتہ کام کی ہوتا ہے مدرسہ ہوتا ہے. سب تو پہلے پتہ کام کی ہوتا ہے فیضان مدینہ مسجد ہوتی ہے. سب تو پہلے پتہ کام کی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے میرے مرشد کی سوچ دیکھو یار کتنی اعلیٰ ترین سوچ. اس کا سانو بچے دے دیتے نا یہ بچے چھوٹے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن میرے مرشد کا کمال دیکھو کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ یار یہ تو مدرسے آ گئے یہ چھوٹے بچے یہ تو مدرسے آ گئے یہ بچے نو تو حافظ بنا رہے ہیں قاری بنا رہے ہیں عالم بنا رہے ہیں لیکن انہاں دے وچوں انہاں دے جڑے والدین نے وہ جنہاں نے قرآن نہیں سیکھا انہاں نے کون سیکھے. میرے مرشد نے سانو بڑا پیارا انعام عطا فرمایا مدرسہ المدینہ والا یعنی تو سب دیکھو اس اسلامی بھائی ماشاءاللہ کئی دکانوں تے بھی آ کے پڑھے ہیں یہ شوق ہے کہ الحمدللہ میرے مرشد نے فرمایا کہ یار انہاں نو کتے قرآن سکھاؤ کہ انہاں نے بچیاں نو میرے مصطفیٰ کے دین کی درسگاہ میں بٹھا کے مجاہد اسلام بناؤ. اے فیضان الحمدللہ دعوت اسلامی دا فیضان الحمدللہ اور سادات کرام دے صدقے تا قیامت جاری و ساری رسی. محترم اور مجھ عاشقان رسول قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھانا لے
وہ خوش نصیب والدین. الحمدللہ حدیث پاک ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھایا اسے حفظ کرایا اسے اللہ تعالیٰ انہوں عمل کی توفیق دے با عمل حافظ قرآن بنانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ والدین کو کل بروز قیامت ایک تاج پہنایا جا سکے ضوءہ من الشمس. باقاعدہ ایسی حدیث دے الفاظ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ سورج ویکھتے ہو نا کہ کتنی چمک دمک ہے تواڈے گھراں دے وچ کتنی روشنی پہنچ دی ہے کتنی جناب میری چمک ہے کتنی روشنی ہے کتنا نور ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس تاج کا نور کس کو بنایا جائے گا اس کو بنایا جائے گا جس نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا عالم اسلام بنایا حافظ عمل بنایا اس کے والدین کو بنایا جائے گا. فرمایا اس تاج کی چمک اور دمک اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. محترم محمد شماشقہ رسول ایک عام سادہ ٹھوس میں مثال دونوں اپنے علاقے کے حساب میں بھی دینا اپنی جگہ میں اپنا کوئی بھی بندہ فوت ہو جائے تو سے دیکھو جتنا مرضی اعلیٰ تو اعلیٰ کوالیفیکیشن رکھنے والا ہوئے تعلیم رکھنے والا ہوئے ڈاکٹر ہوئے MBBS ڈاکٹر ہوئے جناب دوسرا PhD ڈاکٹر ہوئے جو بھی ہوئے کسی بھی شعبے ڈپارٹمنٹ کے نال تعلق رکھنے والا ہوئے کیا اگر وہ والد فوت ہو جائے تو کیا ڈاکٹر سب سارے گولیاں ٹیکے کور دے لے کے ہوتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ہوئے نہیں انشاءاللہ اگر یہ ڈاکٹر کے نال نال ایک حافظ قرآن اور عالم اسلام نے بنایا اسی نے یہ سب تو میرے قرآن لے کے جائے گا یہ سب تو میرے قرآن لے کے جائے گا اور وہ قرآن جن نے پڑھن دا ثواب ویکھن دا ثواب سنن دا ثواب ہاتھ لاؤن دا ثواب ٹچ کرن دا ثواب ویکھن دا ثواب سمجھ آ رہی وہ قرآن جس جگہ تے پڑھا جاتا ہے اتنے رحمتہ دا نزول ہوتا ہے رحمتہ کی برسات ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ حافظ قرآن کے والد صاحب نے اللہ کی رحمت کی ساڈا تا یقین ہے کہ انہوں بھی موصول کرنا ہے. محترم اور محسن عاشقہ رسول اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کی کوشش کرو. بالخصوص پھر یہ دے وچ نا ایک بہت بڑی غلطی اساں یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 بچے دیتے ہیں 5 دیتے ہیں 6 دیتے ہیں 7 دیتے ہیں کہ کی بندے نا میں اپنے ظاہر میں بھی اتو دے رہنا ایک بڑی غلطی مسٹیک دیکھی ماشاءاللہ تو خوشخبری سناواں میرے نال سید زادے بیٹھے ہیں سارے بول بھی نہ انہاں سید زادے نے ماشاءاللہ 2 شہزادے انہاں دے 2 انہاں دے بھائی تھے ماشاءاللہ چاروں دے چارے سید زادے اسے مدرسے میں کیسا ہے آپ پتہ خادم دین ہی نہ دا انہاں دے نانے ماشاءاللہ اصل انہاں دے خادمین محترم اور مجھ سے ماشاءاللہ میں آج یہ کر رہا ہوں کہ ساڑی بعض اوقات پتہ کنڈیشن کس طرح دی بچیاں دے وچ جڑا بندہ جڑا بچہ تھوڑا جہا نارمل ویکھ سکے کمزور ویکھ سکے اکھ دے رو پیر دے رو ہاتھ دے رو جسم دے رو تے کئی بندے ہر بندہ نہیں کئی بندے دی بندہ سوچ ہوتی ہے اس نے یار ایک دن نہیں چلتا ماسٹر صاحب نے چلو مسیح تھے نہیں اللہ نے پتہ قرآن میں کیا فرمایا لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فرمایا ہر کس تم بھلائی کو نہیں پا سکتے ہر کس تم اچھائی کو نہیں پا سکتے نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز نہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے مما تحبون جو تمہیں پسند ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ آپ نا شکر کی بوریاں خریدتے نا تقسیم کر دیں صدقہ کر دیں خیرات کر دیں کہ کسی نے آپ کو آپ کیا کہ اسی شکر کی بوریاں نام دے کوئی بہت چیز دے دیتی کرو پیسے تقسیم کر دیتے کرو. آپ نے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا یا اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے اچھائی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز نہ خرچ کرے جو تمہیں پسند ہو. آپ نے فرمایا کہ یار مجھے شکر پسند ہے شکر میں خود بڑے شوق لگانا شکر میرے خود کو بڑی پسند ہے اس وجہ سے میں شکر خرید دے خود تقسیم کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی وہ بھلائی و خیر میں عطا فرمائے. محترم اور محسن عاشقان رسول اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ سم سال بالخصوص اپنے بچے مدرسے داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اپنی
بچیاں دی استاداں دے نال اٹیچ رہو، رابطے چ رہو. پتہ ہے یہ فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ 8 دنوں تو بعد بڑا رابطہ ہوتا ہے، تو یہ فائدہ ہے تسی سب کو رپورٹ دے سکتے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا میرا بچہ، یہ فلاں برائی. دیکھو نہیں کہ ایک باغ ہے، باغ کی مثال میں تو باغ کی مثال دیکھو نا، دین پڑھنے والے بچے سرکار کے مہمان، اللہ کے اور رسول کے مہمان. ایک باغ، ایک پودا، ایک بوٹا، یہ پتہ کیویں تیار ہونا ہے؟ تھوڑا جہا تسمی پانی لانا ہے، تھوڑا جہاں سمی لانا ہے. کچھ باقی کچھ سرپرست ظاہر ہے، میں اتو دا خادم اتو دا میں تے اسی چیزاں آمدیاں رہندیاں کہ بالخصوص کچھ سرپرست یہ ہوندے نہیں کچھ داخل کروا کے گئے کرما والے پوری زندگی آئے کوئی. بچہ حافظ بن گیا، قاری بن گیا، جناب مدرسے ڈالے، ابو شریف کی بھی زیارت نہیں کی. نقصان پتہ کیا ہویا کہ بچے نے بننا تھا ہیرا، وہ ہیرا نہ بنا. یہ تو ہو گیا، لیکن اگر آپ کا تعاون رہتا، آپ بتاتے ہمیں کہ استاد جی یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، پھر پتہ کیا ہوتا؟ آئے دن ہر 8 دن کے بعد پتہ کیا ہوتا؟ ادھر سے استاد تیاری کرتا، ادھر سے ہم سمجھاتے، ادھر سے آپ سمجھاتے، اور ایک خوبصورت پودا تیار ہو جاتا. وہ ساری کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں ختم ہو جاتی. اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ پھر بہترین مدینے جانے کا اور جنت جانے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے. تو یہ عرض ہے میری، آپ کوشش کیا کریں. آپ کا اپنا مدرسہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف شاہ صاحب کا یا میرا ہے یا نہیں. ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارا مدرسہ ہے، ہم سب کا مدرسہ ہے، جس کے آس پاس رہنے والے ان سب کا مدرسہ ہے الحمدللہ. اور میرے پیارے مرشد تو کیا خوب فرماتے، کتنا پیارا جملہ ہے میرے رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی پوچھے نا دعوت اسلامی کس کی، آپ یہ کہا کریں میرے باپ کی. دعوت اسلامی کس کی؟ میرے باپ کی ہے. الحمدللہ. تو یہ دین کا کام ہے، ہمارا کام ہے، مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے. سمجھ آ رہی؟ تو انشاءاللہ جب اس طریقے سے اس انداز سے ہم لے کر چلیں گے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہاں بھی برکات نصیب ہوں گی انشاءاللہ، بیڑا پار ہو جائے گا.